قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کو ذرا چلا دیں اسی کو، یہ دو بٹن سامنے اوپر والے، اوپر ساتھ والا بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ماہ رجب اپنی آب اور تاب سے جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس ماہ رجب کی اور ماہ شعبان کی جتنی بھی برکتیں ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ماہ مقدس ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھی، لیکن جو اس وقت حالات ملک شام اور ترکی کے بنے ہوئے ہیں، مختصر سی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ زلزلہ ہم جس کو سمجھتے ہیں، وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں، سائنسی زبان میں اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے، شریعت کی روح سے اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، زلزلے کو ناپنے کے لیے بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو ریچرز کہا جاتا ہے، جس سے زلزلے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کا پیمانہ جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے، اس سے فیرن ہائٹ اور ڈگری کا پتہ چلتا ہے۔ ایک پیمانہ وزن کا ہوتا ہے
جس کو سکیل ہم کہتے ہیں، جس سے کلو گرام اور پاؤنڈ کا پتہ چلتا ہے، تو سائنسی آلات ایسے بھی بنے ہوئے ہیں جو زلزلے کو ماپتے ہیں۔ اگر تو وہ زلزلہ 6 سے اوپر ہو تو اس کو سخت زلزلہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہ 7 کو بھی کراس کر جائے تو پھر یہ وہ زلزلہ مانا جاتا ہے کہ جو کئی سالوں کے بعد آتا ہے اور جو اچھا خاصا ہوتا ہے، جس سے نقصان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ملک شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا یہ 7.8 تھا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، جہاں پر سائنسی آلات سے سمجھ نہیں آتی وہاں پر سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹری کے اندر یہ چوہے اور بلیوں کو پالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان جانوروں کی حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو قوت سماعت دی ہے نا، اس کی ایک حد مقرر ہے، اللہ نے اس کی ایک حد متعین کر دی ہے۔ نہ انسان زیادہ اونچا سن سکتا ہے، نہ وہ اپنی حد سے جو نیچے کا ہے وہ سن سکتا ہے۔ اگر اپنی حد سے آپ کو نیچے کا سننے کا موقع مل جائے تو یہ حشرات الارض جتنے ہیں کیڑے مکوڑے، اگر ان کے چلنے پھرنے کی بھی آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے، آپ کی نیند ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اتنی زیادہ اوپر کی سماعت آپ کو مل جائے تو آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے گھر سے تھوڑا دور اگر کہیں کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے یا کوئی اور کام ہو رہا ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کو، انسان تو پاگل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کی سننے کی طاقت رکھی ہے وہ ایک حد تک اللہ نے متعین کر دی ہے، نہ وہ زیادہ نیچے کا سن سکتا ہے نہ وہ زیادہ اوپر کا سن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حیوانات ہیں اللہ نے ان کو ایک ایسی قوت سماعت دی ہے کہ زلزلے کے آنے سے پہلے زمین کے اندر سے کئی گھنٹے پہلے جو آوازیں نکلتی ہیں یہ حیوانات ان کو سن سکتے ہیں۔ تو جب انسان کے بنائے ہوئے آلات کام نہیں آتے تو سائنسدان ان چوہوں بلیوں کی حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جب زلزلہ آنا ہوتا ہے تو یہ چوہے بلیاں یا کتے، ان کا جو حرکات ہوتی ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی ہو جاتی ہیں، جس سے سائنسدان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا جائے کہ جب انسان کے بنے ہوئے آلات کام نہ آئیں تو اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے حیوانات کام آتے ہیں۔ اور سائنس کی زبان اگر آپ دیکھیں تو سائنس کہتا ہے کہ یہ زمین یہ پگھلے ہوئے لوہے سے بھی زیادہ گرم ہے، اور جتنا آپ اس کے اندر جائیں گے درجہ حرارت اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ بعض دنیا میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا اگر اس چیز کی دلچسپی آپ کبھی رکھتے ہوں تو سائنس کے چینلوں میں آپ کو کبھی یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور دنیا میں آج بھی ایسے کچھ چشمے ہیں پانی کے، چشمے کیا ساؤتھ امریکہ کے اندر، یہ جنوبی امریکہ جو ہے، آج ایسے کچھ دریا ہیں جن کے اندر سے ابلتا ہوا پانی نکلتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ان چشموں پر وہ درجہ حرارت کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، تو بعض اوقات ہمارے اپنے اکابرین نے بھی اس کو آزمایا ہے، اس ابلتے ہوئے پانی کی وجہ سے لوگ وہاں پر جا کے کوئی چائے پکانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انڈر ڈالتا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ ان پانی کے چشموں میں، افریقہ میں بھی ایک پانی کا ایسا چشمہ ہے جو ابلتا ہوا چشمہ ہے،
تو کچھ اکابرین وہاں پر گئے اور انہوں نے انڈوں کو رکھا، تو بعین ہی اسی طرح جب آپ اپنے گھر میں ابلتے ہوئے پانی کے اندر انڈوں کو رکھتے ہیں، جس طرح وہ انڈے سخت ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس چشمے کے اندر انڈے بھی پک گئے۔ اور لوگ جا کے ٹورسٹ جا کے وہاں پر جو ہے وہ عجیب عجیب چیزیں آزماتے ہیں، یہ آج سارا سوشل میڈیا پہ ہے۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ درجہ حرارت اندر اتنی زیادہ ہے، اور جب وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو زمین کے اندر فالٹ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے، اور اس ہلنے کی وجہ سے آپ کی محنت کے بنائے ہوئے خوبصورت گھر وہ اس طرح گرتے ہیں کہ جس طرح ہلکی سی ہوا چلی اور پتہ گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف ہم نہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ 1993 میں امریکہ کی ریاست مشہور کیلیفورنیا جو ہے، اور اس وقت سے پہلے بھی اور آج تک کئی دفعہ جو ہے یہ اس طرح کے زلزلے وہاں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ 1993 میں ایک دفعہ زلزلہ آیا، اور اس وقت کے سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ 100% نہیں، 6000% میں سے 1% چانس ہے کہ زلزلہ آئے گا۔ کتنا؟ یعنی 5999% یہ ماننا تھا کہ زلزلہ نہیں آئے گا، اور 1% یہ ماننا تھا کہ زلزلہ آئے گا۔ تو چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ سارے میٹھی نیند سو گئے، اور اللہ نے ایسا زلزلہ پیدا کیا کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بستر پہ سوئے ہوئے تھے، زلزلے کی وجہ سے اس بستر سے اللہ نے ہمیں زمین پہ پٹک دیا، اور اس زلزلے کے بعد 3 منٹ کا یہ زلزلہ اس وقت آیا تھا۔ اس 3 منٹ کے زلزلے کے اندر اس کے بعد کا آج تک زمین کے اندر اس جو سمندر کے ساتھ یہ ریاست کیلیفورنیا جو ہے، آج تک جو ہے وہ زمین کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ جا کے وہ دراڑیں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک۔ اس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ایپی سینٹر، کہ ایپی سینٹر جہاں مین مرکز زمین کا جہاں پر زلزلہ آتا ہے۔ اور جانتے ہو اسی ایپی سینٹر کے اندر 2 شہر جو ان کے مشہور ہیں، ایک جس کو ہالی ووڈ کہا جاتا ہے، جو خباثت ان کی فلمیں جہاں سے چلتی ہیں، اور دوسرا جس کو گے ایریا کہا جاتا ہے، جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، جو LGBT رائٹس جس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں یہ ایک فساد مچا ہوا ہے۔ اسی زمین کی لپٹ میں یہ دونوں شہر ہیں، ایک دنیا کو خباثت فلموں کا دے رہا ہے، اور دوسری جگہ سے یہ بدبختی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو آیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک زلزلہ ابھی آنا ہے جس کو وہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں دا بگ ون۔ چونکہ آپ لوگ واقف نہیں ہیں، کبھی آپ ڈاکیومنٹریز ایسی دیکھتے نہیں ہیں جس سے تھوڑا علم انسان کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دا بگ ون جب آئے گا نا، اور یہ تو جو ترکی میں کل آیا میں نے کہا 7.8، اور یہ والا کہتے ہیں یہ 14-15 سے بھی اوپر جائے گا، جس کے آنے سے یہ دونوں شہر سمندر کے اندر ہوں گے، یہ دونوں شہر ملیامٹ ہو جائیں گے۔ اور چنانچہ سائنسدان اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح بچنا ہے، سارے طریقے وہ جو ہیں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے۔ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ عبرت دینے کے لیے دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ انسان کو عبرت آ جائے۔ میں اور آپ جو ہے نا، ہم صرف خبر سننے کے لیے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہم خبر کی نیت سے ہم سنتے ہیں،
عبرت کی نیت سے نہ میں سنتا ہوں، نہ آپ سنتے ہیں، نہ آپ دیکھتے ہیں، نہ میں دیکھتا ہوں. عبرت کی نیت سے کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ جو یہاں ہو رہا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہم نے جب تفسیر پڑھی وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کے بارے میں جب آتا ہے کہ قارون کے مال کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسایا. چنانچہ ایسی بھی آج جگہ ہیں، اتنی بڑی بڑی بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں، چھوٹے سے کنویں ہیں جن کو سنکنگ سینڈز کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے جا کر کبھی کوئی درخت کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کے اس کے اندر پھینکتا ہے، کوئی چیز اس کے اندر پھینکتا ہے، جو چیز اس کے اندر جاتی ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتی ہے. کوئی انسان جاتا ہے تو وہ زمین کے اندر پھنس جاتا ہے، جانور جاتا ہے وہ زمین کے اندر پھنس جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، کئی ساؤتھ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ، یہ برازیل کے جو فارسٹ ہیں، یہ وہاں پر بھی ایسی جگہ کتنی ہیں کہ کچھ آپ پھینکو گے تو وہ زمین کے اندر چلا جائے گا. جس طرح اللہ نے قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا. اللہ رب العزت کی شان ہے کہ انسان کو دکھا رہا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو آج کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے 2 پیسہ کمانے کے بعد، یا تھوڑی سی دولت آنے کے بعد، یا تھوڑے سا رتبہ آنے کے بعد، کہ یہ تیری اوقات ہے، اللہ اگر چاہے تو تجھے تیرے کرتوتوں کے ساتھ اللہ زمین کے اندر ڈال دے. اور یہ سائنس ان چیزوں کا کہتا ہے کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ایک ہماری شریعت جو کہتی ہے، چنانچہ پرانی قوموں پہ بھی عذاب آئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آتا ہے، وہ پورا علاقہ ریت کا علاقہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں تو وہاں کے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مذاق اڑاتے کہ ہم نے بھی کبھی پانی نہیں دیکھا، ہم نے سمندر نہیں دیکھا، ہم بھی آج سمندر دیکھ لیں گے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اب ریتیلا سا علاقہ ہے، لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی پانی آیا اور زمین سے بھی ہم نے پانی کو پیدا کیا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ پہاڑ بھی اس پانی کے اندر غرق ہو گئے. سوچیں کتنا پانی ہوگا. کبھی گھر بیٹھ کے اس کی تفسیر پڑھیں، 12ویں سپارے میں یہ پورا قصہ آتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے. تو چنانچہ وہاں سے نہیں، آج بھی وہی چیز ہے. جس طرح باپ کی بات اس وقت نہیں مانی گئی، آج بھی یہ زمانہ ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو کچھ کہہ دے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، آج کا باپ بھی اگر کہہ دے کہ بیٹا اس دنیا کی کشتی سے نکل کے دین کی کشتی میں آ جا، تو وہ بھی باپ کی بات کو نہیں مانتا کہ باپ میرا بیوقوف ہے. کہ بیٹا، اللہ اکبر، قرآن یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. اللہ اکبر، کیا قرآن گواہی دیتا ہے. اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. آج بھی باپ اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا، مسجد کے اندر آ جا، حج عمرے کے لیے آ جا، اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا لے. تو جس طرح یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوتا ہے، اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی. تو آج کا بچہ بھی باپ کی بات کو نہ مان کے اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیتا ہے. چنانچہ اور اس قسم کے آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، کیسے کیسے اللہ نے عذاب دیے. کہیں تو عذاب پانی کا آیا، کہیں عذاب ہواؤں کا آیا، کہیں عذاب جو ہے وہ ایسی چیخ کا آیا، یہ طائفون تھنڈر جس کو کہا جاتا ہے، کہیں اس طرح کے عذاب آئے. اور کہیں عذاب ایسے آتے ہیں کہ جو بالکل پورے کے پورے شہر جو ہے وہ آگ کی لپٹ میں آ جاتے ہیں. پہاڑ کے اندر سے ایسا لاوا نکلتا ہے کہ پورا کا پورا شہر ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر. یہ ابھی چند دن پہلے ہم عمرے کے سفر پہ تھے
خیبر کی جو جنگ ہوتی ہے، غزوہ خیبر جو ہوتا ہے، اس جگہ پہ ہمارا جانا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس کو فتح کیا، تو وہاں پر بھی جو تاریخ ہمیں بتائی گئی، اس تاریخ کے اندر یہی باتیں تھیں کہ یہاں اتنے ملین سال پہلے ایک لاوا پھٹا، volcano آیا، جس سے یہ شہر آباد ہوا، شہر پھر کچھ سال بعد جو ہے کسی نے اس شہر کو ڈسکور کیا، یہاں پر فلاں ہڈیاں پائی گئی، اتنے لوگ اس کے اندر مر گئے تھے، پھر فلاں قوم آباد ہوئی، اس کے بعد اس کے اندر یہودیوں کا رہنا ہوا۔ اللہ نے اب اس شہر کو اس وقت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی وہاں آباد تھے، ایسا اللہ نے اس کو پھر سرسبز و شاداب کیا کہ اس کے اندر کھجور بھی پیدا ہوتی ہے، ریور اس کے اندر خود بخود بنتے گئے، ایسی خوبصورتی کا علاقہ۔ اور یہودیوں کی تو اکثر یہ ایک سروے ہوتی ہے کہ جہاں بھی وہ رہتے ہیں تو وہ خوبصورت جگہ پہ رہتے ہیں، علاقے کی جو مہنگی جگہ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اس قسم کے عذاب بھی ہوتے ہیں پھر کہ کہیں لاوا آتا ہے، کوئی volcano آتا ہے کہ پورا کا پورا شہر ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی کئی شہر ایسے ہیں دنیا کے۔ لیکن مجھے اور آپ کا اس میں سے ہمیں یہ کہ عبرت ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ میں اور آپ نا بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا کہ قیامت سی پیدا ہوئی ہے۔ قیامت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو قیامت کے سامنے یہ چھوٹے موٹے جو زلزلے ہو رہے ہیں نا، یہ نمونے ہیں۔ آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ کسی چیز کو مجھے ڈسکرائب کریں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ڈسکرائب کریں گے کہ یہ چیز اتنی ہے، یہ چیز اتنی بڑی ہے۔ آپ بادشاہ سے یا وزیر اعظم سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر مجھے کوئی چیز کے بارے میں بتاؤ، تو وہ بات پھر اور اوپر چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات بتا رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ جو قیامت سے پہلے کا زلزلہ آنا ہے نا، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ اللہ رب العزت جس کا بتا رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ یہ ایسے نمونے نہیں ہوں گے یہ جو ہو رہے ہیں۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ پہاڑ بھی اس طرح پھٹے گا کہ جس طرح روئی اڑتی ہے، حتیٰ کہ ماں کے ہاتھ میں اگر ایک بچہ ہے جو دودھ پینے والا ہوگا، ماں بھی اس بچے کو پٹخ دے گی زمین کے اوپر۔ اور اس ہولناک منظر سے اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس ہولناک دن کو دیکھ کے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ وہ بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا رہے ہیں کہ انسان ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے کرتوتوں کو، اپنے کاموں سے باز آ جا، نہیں تو اس بڑے عذاب نے تو آنا ہی آنا ہے۔ کہیں اس بڑے سے پہلے تو اس چھوٹے کے اندر پکڑا جائے، اور اس چھوٹے میں پکڑا گیا تو تو بڑے کے اندر کیا جواب دے گا۔ تو خیر، یہ ترکی میں جو اور شام میں جو ہوا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ریچر سکیل کہا جاتا ہے اس کو، یہ پیمانہ ہوتا ہے ہر چیز کا، جس طرح پیمانہ ہوتا ہے زلزلے کو ماپنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ریچر سکیل کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ 6 سے اوپر ہو تو کہتے ہیں کہ زلزلہ بڑا ہے، اور اگر 7 سے بھی اوپر ہو جائے تو یہ کئی سالوں کے بعد ایک ایسا زلزلہ آتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 2015 میں نیپال میں آیا تھا جو تقریباً 7.5 کا تھا، اور ہمارے کشمیر کے علاقوں میں جو آیا تھا وہ بھی 7.34 کچھ تھا، یہ 7.8 تھا، جس سے 20,000 لوگوں کی وفات ہو گئی، اور ابھی بھی یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ ملبے کے نیچے کتنے لوگ ہیں؟ ریسکیو ٹیم آپ کی ہانگ کانگ سے بھی کل گئی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ جتنے لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس کی وجہ سے زخمی ہیں
پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ آپ کی خدمت میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترکی کا جو مدرسہ ہے ہانگ کانگ میں شوقیوان کے اندر، ان کی باقاعدہ پوری آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ہم سے کل بھی، پرسوں اور آج صبح بھی رابطہ کیا کہ آپ کے جتنے مدارس ہیں اگر آپ ہمارے لیے کچھ اپیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارا یہاں طالب علم ایک پڑھتا تھا، یہ ہوئلائی اسٹیٹ کا حسنین، وہ گیا ہوا ہے ابھی اس وقت یونان گریس، اور اگلے ہفتے اس کا سفر سیریا کا ہے۔ اکثر و بیشتر جو اس وقت چیریٹیبل آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، زیادہ تر لوگ ترکی کی طرف جا رہے ہیں، اور کہنے کی بات بھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ترکی کی وجہ سے ہی لوگوں کا تھوڑا آنا جانا ہو رہا ہے، تھوڑا اس کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لایا گیا ہے۔ اگر یہ صرف شام ہوتا تو میری بھی توجہ نہ ہوتی، آپ کی بھی توجہ نہ ہوتی، کیونکہ شام تو پہلے ہی کھنڈرات بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا قرآن اس شام کو برکت کا علاقہ کہتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں شام کی، وہ تو پہلے سے ہی ایک جنگ کا سما بنا ہوا ہے۔ اگر وہاں صرف ہوتا تو ہم میں سے کسی کے جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہونا، مجھے بھی نہ اس کی فکر ہوتی، آپ کو بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ ساتھ میں ترکی، اور ترکی اس وقت وہ ملک ہے جس وقت دنیا کے سب سے زیادہ مہاجرین جو کیمپ 30 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا شامی لوگ ترکی میں ہیں، اس وقت سب سے زیادہ دنیا کے مہاجر وہیں پر ہیں، کیمپ لگائے ہوئے، اور اسی جگہ پہ زلزلہ آیا۔ تو یہ جو ہمارا شاگرد جس کی میں بات کر رہا تھا، اس کا اگلے ہفتے سفر ہے، اور کل ہی اس سے پوری تفصیلی میری بات ہوئی، وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا سفر یہاں پر ہوگا، جو کمپنیوں سے ہم نے بات کر لی ہے، جو طریقہ کار ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم کیش لے کے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ حضرات سے میری یہ اپیل ہوگی کہ اگر ہم نے زکوٰۃ اپنی رمضان کے مہینے میں دینی ہوتی ہے، اگر کوشش ہو جائے کہ ہم اپنی زکوٰۃ پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم اپنی زکوٰۃ نکال کے بجائے رمضان کا انتظار کرنے کے، ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ ثواب ہے کہ رشتہ داروں کو دیا جائے، لیکن اس وقت ان لوگوں کو ضرورت ہے، اور یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے جو ہمارا شاگرد لڑکا جو ہے، یہ یہیں پر اس نے حفظ کیا کہ یہ سیریا کی طرف ہی جا رہا ہے، کہ ترکی میں چونکہ ابھی آفیشیل کے علاوہ ویسے بھی کسی کو جانے نہیں دے رہے، کافی لوگوں کا جانا ہو رہا ہے، اور زیادہ لوگوں کا آنا بھی ایک مصیبت ہے، چونکہ ریسکیو کا کام ہر بندہ نہیں جانتا کہ کس طرح کرتے ہیں، باقی کام چلو کسی کو کپڑے دینا یا پیسے دینا، یہ کام ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنی طرف سے خود اگر دینا چاہیں تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر ان کا دے دیں گے، جو ان کا شوقیوان میں ان کا ادارہ ہے، آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں۔ آپ ہمارے تھرو دینا چاہیں تو اس شاگرد کے تھرو، اور ان مدرسے والوں کو بھی ہم نے ملنا ہے، ان کو ہم جتنا دے سکتے ہیں، تو یہ ساتھی اپنے رزق حلال سے جتنا بھی اس میں کر سکیں، چلو پہلے وہ مدرسے کے لیے کر لیں، چونکہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ بات میں نے کرنی تھی رجب اور شعبان کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیسی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سخاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، رمضان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دگنی ہو جاتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جس طرح ہوا چلتی ہے، اس ہوا کی تیزی سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت ہوتی تھی، چونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت و برکت کا مہینہ ہے، تو جتنا اس میں انسان دے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی برکت دیں گے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو جہاں ہم نے رمضان میں دینا ہے، وہاں رمضان کی اس تیاری کے اندر، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب اور شعبان کی برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جتنی اس میں امداد کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کریں۔ جیسے میں یہ سائنٹسٹ کی ساری بات بتا رہا تھا کہ یہ کیلیفورنیا کے حوالے سے، اور ہمارے ملکوں کے اندر بھی آج کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں پر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ زلزلے کے کچھ امکانات ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی کچھ ریاستوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ زلزلوں کے کچھ امکانات ہیں، افغانستان، نیپال، یہ سارے حصے جو ہیں تقریباً یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زلزلے کے امکانات ہیں۔ تو انسان بعض اوقات، میں نے جیسے کہا نا، ہم خبریں صرف سننے کے لیے سنتے ہیں،
یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کبھی بیٹھ کر رات کو سوچیں کہ اللہ جب وہاں کرنے پہ قادر ہے تو کیا اللہ ہمارے اوپر یہ قہر نازل نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کی برداشت ہے، حلم ہے کہ اللہ ہمیں برداشت کر رہے. ہمارے گناہوں کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے، ورنہ گناہ تو ہمارے ایسے ہیں کہ زمین ہل جائے اور اللہ تھوڑی سی، انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اللہ تھوڑا سا بس زمین کو جھٹکا دیتے ہیں. یہ جتنے عذاب آئے پرانی قوموں کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، دیگر قوموں پہ جو عذاب آئے، ان میں سے کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ زلزلے کا عذاب ہوتا ہے، کہ اللہ تھوڑی سی زمین کو ہلاتے ہیں، انسان کی اکڑ وہیں ختم ہو جاتی. قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ مال و متاع کے ساتھ زمین کے اندر اللہ نے دھنسا دیا. آگ آتی ہے، ایک لپٹ میں سب ختم ہو جاتے ہیں. پانی کا عذاب ہوتا ہے، ایک لپٹ میں سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ عذاب آتا ہے، کوئی مٹی کے نیچے دبا ہے، کوئی پتھر کے نیچے دبا ہے. تو اللہ سے حفاظت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر کرے، اور ہم مرنے سے پہلے جو بڑا زلزلہ ہے، جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جس کو کہا جاتا ہے، اس بڑے زلزلے سے پہلے یہ چھوٹے نمونے ہیں جتنے یہ، اللہ اس میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. تو ساتھی اس پہ جتنا اپنے رزق حلال سے توفیق کے ساتھ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی پھر سلسلہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ سے بڑی امید ہے، حضرت والد صاحب بھی آ جائیں گے، ان کے لیے بھی دعا کیے کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. سارے بیماروں کو، جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں لوگ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ اجل مکمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو یہ ترکی میں ہوا، شام میں ہوا، اور جو ساتھی جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، جتنے بھی مسلمان آرگنائزیشن ہیں، اور یہ جو بچہ ہمارا جانے والا ہے، کل بھی اس نے کہا تھا کہ میری سیفٹی کے لیے اور صحت کے لیے دعا کریں، چونکہ حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے، مشکلات ہیں، لیکن ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھنے کی توفیق دے. تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آسانیوں کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.